وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں بہترین ہے اور جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے اور جو تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے اور جو تمہارے لیے دشمن سے لڑنے کہ تم ان کی گردنیں مارو تو وہ تمہاری گردنیں مارے اس سے بھی بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ضرور بتلائیے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے ذکر کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور قرآن و سنت میں سب سے زیادہ جس عمل پر زور دیا گیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور بالخصوص صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں کہیں تمہاری مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے اور تمہیں کہیں ہلاک نہ کرتے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا سورہ جمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعے کی نماز کو، جمعے کے خطبے کو، جمعے کے وعظ و نصیحت کو ذکر قرار دیا گیا اور فرمایا کہ چھوڑ دو سارے معاملات کو اور اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ پڑو۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہر وہ عمل جس کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہے، اللہ کی عبادت وابستہ ہے، اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، ذکر کے متعلق جو لوگوں کے اندر افراط اور تفریط پایا جاتا ہے، اس کے متعلق ہمیں آگاہی ہونی چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، ذکر کے متعلق لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ذکر جو ہے اس کا خاص ایک طریقہ ہے، خاص انداز ہے، خاص کوئی وقت ہے جس وقت ہم ذکر کریں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ذکر کرتے ہوئے کافی ساری ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں جو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اسلام جیسا عظیم مذہب، اسلام جیسا سنجیدہ مذہب اور اسلام جیسا خوبصورت ترین مذہب، اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہو کہ کوئی انسان اس طرح کی حرکت کرے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے کبھی وہ ادھر گر رہا ہو، کبھی ادھر گر رہا ہو، کبھی اس پر وجد طاری ہو رہا ہو، کبھی اس پر حال طاری ہو رہا ہو۔ لیکن سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے، تو نماز ہوش مندی کا نام ہے، بے ہوشی کا نام نہیں ہے۔ اور اگر بندے کو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، خبردار جب تم مدہوشی کے عالم میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو، کیونکہ نماز تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہ
اور اس میں اگر تمہیں ایسی کیفیت تاری ہو جائے کہ تمہیں کوئی ہوش ہی نہ رہے، تمہارے دماغ جو ہے وہ مختل ہو جائے، تمہاری ہوش ختم ہو جائے، تمہارے حواس کھو جائے، اس حالت میں اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ یہ جو انداز ہے نا لوگوں کا، خود ساختہ ذکر لوگ کرتے ہیں اور خود ساختہ طریقے بناتے ہیں ذکر کرنے کے، خود ساختہ مجالس جو ہے ذکر کی منعقد کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ہر حال میں گریز کرنا چاہیے، یہ قطعی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس ذکر کے متعلق پہلا آپ کا ایمان درست ہونا چاہیے، آپ کی توحید درست ہونی چاہیے۔ مثلا ایک بندہ ذکر کرتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو سب سے افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ خالی ایک الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ تو توحید کا سب سے مضبوط ترین عمل ہے اور توحید کے اقرار کا سب سے بڑا عمل ہے۔ اب ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، زبان سے تو کہہ رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن ساتھ ہی وہ غیر اللہ صحیح مانتا ہے، ساتھ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، وہ غیر مشکل کشا غیر اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی دہائی دیتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدے ریز ہوتا ہے، غیر اللہ کے ساتھ جو ہے اس کا سارا معاملہ وابستہ ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کو فائدہ نہیں دے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں اس سے پہلے اپنے عقیدے کو ذکر کے مطابق بنائیں۔ مثلا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پاک نہیں ہے، اللہ ہی پاک ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ پاک ہے، جو پاکیزگی اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور کے لیے خاص ہو سکتی؟ انسانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے خطا سرزد نہ ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا ساری کی ساری بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، تو اللہ تعالی یہ نسبت صرف اللہ کے لیے، سبحان اللہ، کہ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے ہر چیز، یہ انسان کا نظریہ ہونا چاہیے۔ پھر سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بحمدہ، تعریف اس کی ہے، جیسی اس کی تعریف ایسی کسی کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ یہ جو لوگ کلابے میں لاتے ہیں نا دنیا جہان کے، یہ فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، غوث الاعظم، غوث العباس اور فلاں، کیا کیا لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ جملے جو ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو جچتے ہیں کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ جو انسان فوت ہو گیا ہو یا جو انسان پیدا ہوا ہو، جس انسان کو زندگی میں مشکلات آئی ہوں، تو سب سے زیادہ مشکلات انبیاء کو آتی ہیں۔ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا نبی گزرا ہے جو مشکلات سے دوچار نہ ہوا؟ کیا نبی سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا مقرر ہوتا ہے؟ جو جب انبیاء کو مشکلات پیش آتی ہیں تو دنیا کے ہر شخص کو مشکلات پیش آئیں گی۔ تو جو خود مشکلات کا شکار ہوا ہو وہ مشکل کشا ہو سکتا۔ دیکھیں حضرت علی کو مشکل کشا ماننے والوں کی عقل کہاں گئی کہ حضرت علی پوری زندگی مشکلات کا شکار رہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر جب حکومت ملتی ہے اس کے بعد تک، اور اس کے بعد سے لے کر شہادت تک، یہاں تک حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مشکل کشا بھی ہو اور اس کو شہید کر دیے گئے؟ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے اور اس مشکل کشا کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، آپ کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت حسین کو جو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے لبیک یا حسین، یا یہ ہے کہ اے حسین ہماری مدد کرے، یا یہ سارے جملے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، مظلومانہ شہادت ہوئی اور اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، سادات کا جو ہے وہ قبیلہ لٹ گیا، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا رہے ہیں؟ یہ ہم ایسا جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو جملہ کسی صورت میں اس واقعے سے ساتھ منسلک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ تعریف ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ پاک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، سارے کے سارے معاملات اللہ کے لیے۔ اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک ہی سنتا ہے، ہر جگہ پر سنتا ہے، ہر کیفیت میں سنتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا ہو سکتا؟ تو یہ جو انسان ان عقائد کے بعد کوئی بھی وظیفہ پڑھے گا
اس کو جو ہے یہ سارے کا سارا اجر ملے گا جو اس حدیث کے اندر آ رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہے، یعنی اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیں کہ سب سے بہترین عمل قرار دیا گیا اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ تمہارے رب کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے، اس سے بڑھ کر پاکیزہ عمل بھی کوئی نہیں. پھر یہ فرمایا کہ تمہارا درجات سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل ہے، اس سے بڑھ کر کسی عمل کے ذریعے تمہارے درجات بلند نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. سونا اور چاندی خرچ کرنا آسان کام ہے. سونا اور چاندی خرچ کرنا، اور اس سے مراد یہ ہوگا دن رات خرچ کرنا سونا اور چاندی، اس سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. بات کہاں جاتی ہے کہ یہ کون سا عمل ہے ایسا، یہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی اتنی زیادہ فضیلت. اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے دشمن سے لڑنے کہ تم اس کی گردنیں مارو وہ تمہاری گردن مارے. اللہ اکبر. یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میدان جہاد کے اندر ہو، میدان جہاد کے اندر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. میدان جہاد کے اندر بھی تلواریں چلاتے ہوئے جو بڑا عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. اگر وہ تعلق آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کا جہاد جو ہے وہ رائگاں چلا جائے گا. تو یہ جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا تم دشمن سے لڑو یا دشمن تمہیں مارے یا تم دشمن کو مارو. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات کہی گئی اس حدیث کے اندر کہ یا تو تم شہید کر دیے جاؤ یا دشمن قتل کر دیے جائے. اس سے بھی زیادہ بہتر عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا سب سے زیادہ بہترین ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کے اندر کیونکہ یہ رمضان ہے، رمضان کے اندر سب سے افضل ذکر کون سا؟ رمضان کے اندر سب سے افضل ذکر کون سا؟ جی سبحان اللہ. اللہ کو جزائے خیر. ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رمضان مبارک میں ایسا ذکر بتلائیے جو تمام ذکروں میں سب سے بہتر ہو. تو آپ نے فرمایا تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے رمضان مبارک. رمضان مبارک کے اندر اور وظائف بھی ضرور کریں، صبح شام کے اذکار ضرور کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ضرور پڑھیں. بعد نماز کی تسبیحات ضرور پڑھیں. لیکن اس سے ہٹ کر سب سے بڑا ذکر جو رمضان مبارک کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت. جتنا قرآن کی تلاوت کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. اور یہ ساری فضیلتیں جو اس حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، ان ساری فضیلتوں کی آپ حقدار ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.